اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ کل ولادت بسعادت امام محمد تقی علیہ السلام، آپ سب کو مبارک ہو۔ اس مبارکی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کل امکان قوی کہ کچھ درس کے ساتھ ساتھ نیاز بھی ہوگی، تو آپ تھوڑا وقت نکال کے آئیے گا تاکہ نیاز کم از کم کھا سکیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے صحابیت کا جو نعرہ لگایا تھا، اس صحابیت کے نعرے میں انہوں نے ایک بات یہ کہی، ان تینوں حلقات میں، تینوں زمانوں میں، چاہے صحابی کا زمانہ ہو، چاہے تابعین کا زمانہ ہو، چاہے تابعین کا زمانہ ہو، ان تینوں زمانوں کو، حلقات کو انہوں نے حجت قرار دیا تھا، اور صحابیت کے ہر قول و فعل و عمل کو جو ہے اور عقیدے کو حجت مانا تھا۔ لیکن ہم اسی حجیت کے بطلان پر دلیل لے کر آ رہے کہ دیکھیں کہ کتنا تناقض ہے صحابیوں میں، ایک دوسرے کو کافر بھی قرار دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے جنگ بھی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر لعنت بھی بھیج رہے ہیں، ایک دوسرے پر تھوک بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کے افراد کو قتل بھی کروائیں۔ یہ دونوں جو ہے کیسے صحابی حجت ہو سکتے؟ تناقض بات ہو جائے گی وہ تسلیم۔ اس لیے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اس میں سے آج جو شروع کر رہے ہیں وہ واقعہ ہے کہ ابن حجر مکی نے ذکر کیا ہے کہ بدعتیں 220 ہجری کے بعد ظاہر ہونے لگی، اور یہ بدعتیں جو ظاہر ہونے لگی 220 ہجری کے بعد کا مطلب یہ کہ 3 حلقات کے بعد بدعتیں ظاہر ہونے لگی۔ یہ صحابیت کا دفاع کر رہے ہیں، اور جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بدعتیں سب بعد میں آئی ہیں، صحابیت کے زمانے میں نہیں۔ یہ ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاسفہ نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور معتزلہ نے اپنے زبان پر بے لگامی اختیار کر لی۔ یہ جو ابن حجر مکی نے لکھا ہے، تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اگر تاریخ عقائد کو پڑھا جائے تو یہ بات مخفی نہیں ہے کہ کثیر از مناہج ثلاثہ جو 3 حلقات تھے، اس میں سے چاہے وہ 3 حلقات صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، لیکن ان کے زمانے کے اندر ہی بہت ساری بدعتیں وجود میں آ گئی تھی، بہت سارے قتل و جنگ و جدال وجود میں آ گئے تھے، بہت سارے لعن طعن و گالیاں ایک دوسرے کو دینا وجود میں آ گئے تھے، بہت سارے آپس میں ایک دوسرے کی توہین کرنا، تھوکنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ اس زمانے میں۔ پر اگر صحابہ ہر ایک حجت ہے تو کس صحابہ کو لے رہے؟ مثلا محکمہ فرقہ جو خوارج میں سے تھا، وہ تو تمام مسلمانوں کو کافر مان رہا ہے۔ اگر یہی صحابی ہے تو اس کا مطلب ہم سب کے سب کافر ہیں، کوئی مسلمان تو باقی ہی نہیں رہتا ہے۔ اگر کافر کی بات مان لیں اور اس کی بات حجت مانیں تو سب کو کافر سمجھتا ہے۔ ہاں، داعش والوں کے نظریے سے بھی زیادہ یہ خوارج والے اس سے بھی شدت پذیر ہیں، شدت والے ہیں، جو مولا کو واجب القتل سمجھتے ہیں، اور مولا کو جو ہے کافر ہو گئے کہتے ہیں، مولا علی کو علیہ السلام۔ کوئی مسلمان فرقہ نہیں جو مولا علی کو برا بھلا کہے، لیکن یہی ایک فرقہ خوارج کا ہے کہ جو مولا علی کو جو ہے برا بھلا بھی کہتا ہے اور واجب القتل بھی مانتا ہے اور کافر بھی مانتا ہے مولا علی کو، یہی ایک فرقہ ہے خوارج کا ہے۔ خود خوارج ہے، نہیں خوارج جو مولا علی کو برا بھلا کہے،
ہمارے حساب سے تو خارج ہے، کیونکہ جو ہے یہ چونکہ جو ہے مولا علی سے جو ہے جنگ کر رہے ہیں، مولا علی کو برا بلا کہہ رہے ہیں، مولا علی کو واجب القتل و کیا نام ہے وہ کافر کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک تو وہ کافر ہے نہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ خوارج کا ایک طبقہ یہی ہے، اور یہ قرن اول جو مسئلہ تحکیم میں تھا، یہ فرقہ پیدا ہو گیا، اور یہ جنگ خوارج کی مولا علی سے قرون متمادیہ مسلسل کھنچتی رہی، یہاں تک کہ کتنے ہی نفوس اس جنگ میں ضائع ہو گئے۔ اس کے علاوہ مرجعہ فرقہ ظاہر ہوا اسی 3 حلقات کے درمیان قرن اول ہی میں۔ یہ لوگ بہت عجیب عقیدہ رکھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ ایمان عمل پر مقدم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو یعنی مسلمان ہو، باقی عمل جو چاہے کرے، اس کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا، جو چاہے کرے۔ تو اس بنیاد پر یہ خوارج کے عمل کو بھی جو جنگ کر رہے تھے مولا علی سے، اس کے باوجود یہ فرقہ مرجعہ محکمہ خوارج کو مسلمان مانتے تھے، اور کہتے ہیں ان کے ایمان محفوظ ہے نہیں، چاہے عمل میں انہوں نے مولا علی سے جنگ کی، لیکن پھر بھی جو ہے مولا علی سے جنگ کرنے کے باوجود خوارج فرقہ مسلمان ہے، یوں کہتے ہیں۔ ہاں وہ کہتے کوئی، ہاں یہ خوارج تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے بنو امیہ والے سیاسی بازی کھیل رہے ہیں، لیکن اس کو بھی جو ہے یہ لوگ مسلمان مان رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں عمل سے کیا جاتا ہے، ایمان مسلمان ہونا چاہیے بس، خالی کافی، کافر نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ محکمہ فرقہ تو وہ تھا کہ جو گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کو کافر قرار دیتے تھے، لیکن مرجعہ فرقہ تسامح کرتا ہے اس میں، اور تمام کو مسلمان بھی مانتا ہے، نہ صرف مسلمان مانتا ہے بلکہ اہل نجات و اہل فلاح مانتا ہے، تمام اہل نجات و فلاح، یزید بھی اہل نجات و فلاح ہے، خوارج بھی اہل نجات و فلاح ہے، مرجعہ و محکمہ و خوارج یہ سب اہل فلاح ہے۔ ہاں شیعوں کا لفظ نہیں استعمال کیا انہوں نے، لیکن بہرحال ان کا ایمان ہے بس کافی، عمل جو بھی کرتا ہے کرتا رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، مہم ایمان ہے عمل نہیں ہے، وہ یوں کہتے ہیں ایمان مسلمان ہونا ہے، باقی جو چاہے کرے، جو فساد کر رہا ہے کرے، سوال نہیں۔ یہ تھے مرجعہ جو ہر ایک کو نجات یافتہ سمجھتے تھے، جبکہ خوارج وہ تھے کہ گناہ کبیرہ والے کو بھی کافر سمجھتے تھے۔ دونوں میں فرق ہو گیا نا، وہ عمل کو اتنا اہمیت دے رہے کہ عمل میں خرابی ہے تو کہ کافر ہو گیا، نہیں، یہ کہتے ہیں کافر بھی ہو گئے پھر بھی مسلمان ہیں، نہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں نا ایک دوسرے کے مقابل میں، اور یہ سب جو صحابی ہے، اور سب جو ہے وہ ان لوگوں کہیں کہ سب صحابی ہیں، اس لحاظ سے ان کا قول ان کا عمل حجت ہے، اور ان کی بات کو ماننا ضروری ہے، ان کے عقیدے کو ماننا۔ تو کس کے عقیدے کو مانے ہمیں؟ سبھی اگر حجت ہے تو پھر کس کو مانے ہمیں؟ مرجعہ کا یا خوارج کا؟ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اکا دکا کہیں ہوں گے شاید، لیکن ظاہر میں نہیں ہے ابھی کوئی۔ مرجعہ جو ہے وہ کچھ ہے ابھی بھی، اس لیے تو یزید کو کہتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے حاکم مسلمین تھا، وہ بھی نجات یافتہ ہے وہ۔ ہاں جو بھی کرے جتنا بھی بڑا گناہ کرے پھر بھی صحابی ہے، ہاں صحابی میں ختم ہو گیا۔
بعد میں یہ جو ہے جب جو ہے وہ حکم کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، جنگ صفین کے درمیان جو حکم کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، اس سے فرقے وجود میں آ گئے. اور یعنی وہ خوارج ہے، خوارج کے مختلف، اس کے بھی مختلف گروہ ہیں خوارج کے بھی. تو یہ وجود میں آ گئے اس لیے کہ مولا علی نے حکم کیوں مقرر کیا؟ وہ کہتے لا حکم الا للہ، حکم جو ہے حکم سب جو ہے اللہ کو ہونا چاہیے. اللہ نے اللہ کے علاوہ کسی کو کیوں مقرر کیا؟ مولا علیہ السلام نے کفر کیا، شرک کر دیا بس. جب مجبور بھی خود انہوں نے کیا تھا اور مولا علی تو مان ہی نہیں رہتے، تو زبردستی انہوں نے تلوار کہا ٹھیک ہے ہم نے غلطی کی تو مولا علی نے کیوں غلطی کی؟ وہ تو حاکم، وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. ہم تو جو ہے وہ حاکم نہیں ہے، وہ حاکم اس کو کیوں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھا؟ بھائی تلوار گردن پر رکھ دے تو کیا کریں گے؟ یعنی اللہ ہی حکم کر سکتا ہے، کوئی اور حکم نہیں کر سکتا. یہ بندے آ کے فیصلہ نہیں کر سکتے. ہاں یہی تو ہے دلیل، یہ بھائی اللہ سامنے تو نہیں آئے گا، کوئی بندوں کے ذریعے سے اللہ کا حکم جاری کیا جائے گا نا. لیکن وہ ہم نے بعد میں غلطی بعد میں مانتے ہو، کہتے ہیں ہم نے غلطی کی تھی، مولا علی نے کیوں غلطی کی؟ کیوں حکم مقرر کیا؟ ڈال دیتے سب مولا علی کے اوپر، حالانکہ زبردستی بھی انہوں نے کی تھی. کیا چیز؟ ہم لوگ کوئی معصوم تو نہیں ہے، معصوم جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا، ہم تو غلطی نہیں کر سکتے. ہم تو غلطی کر سکتے ہیں شاید جو ہے، ہاں یہ کہ عالم کو جو غلطی کرے گا اس کی سزا بھی اس کے عہدے کے لحاظ سے ملے گی. بہرحال اس کو معلومات ہے، اس کے باوجود وہ غلطی کر رہے ہیں. اسی طرح معتزلہ فرقہ ظاہر ہوا، اس نے بھی اپنی بدعتیں شروع کر دی. سب سے بڑھ کر تو زندیق و ملحد لوگ پیدا ہو گئے اواخر قرن اموی میں اور ابتداء عہد عباسی میں. یہ زندیق فرقہ، کمیونسٹ فرقہ، دہریہ فرقہ جو خدا کو ہی نہیں مانتا تھا، یہ بھی صحابی تھے. اب جو ہے صحابی کفر کا اختیار کریں تو جو ہے اس کفر والے عقیدے کو ہم لیں گے کیا نہیں. اور پھر سلفی فرقہ پیدا ہو گیا جس میں آپ کے اپنے قول کے مطابق یہ سلفی جن کے افعال اور عقائد اور عمل سب حجت ہے، اس لیے کہ ان کا قول کشف کرتے قول نبی و فعل نبی کو، تو سلفی حضرات جو ہے یوں کہتے ہیں. لیکن حجیت ان کے قول کی ایک مسئلے اصول دین کا مسئلہ ہے، اور اصول دین ثابت نہیں ہو سکتا مگر کہ کوئی دلیل قطعی موجود ہو. اور جو روایت اصحاب کی تائید میں یہ لوگ پیش کرتے ہیں، جتنی بھی اس کی صحت کو مانا جائے وہ اخبار آحاد سے خارج نہیں ہے، اور اخبار آحاد سے کبھی بھی اصول دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہوا کرتا ہے. اس لیے بہرحال سلفیوں کا حجت ہونا اور یہ کہنا کہ اصحاب اور ان حلقات ثلاثہ میں جو لوگ قول و فعل و عقیدے کے لحاظ سے تھے وہی عقیدہ و فعل و عمل ان کا حجت قرار پائے گا، یہ باطل ہے، کیونکہ کسی دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے. اخبار بھی جھوٹی بنائے گئے، اور جھوٹی حدیثوں کو ہم جتنا بھی اچھا مان لیں تو اخبار آحاد سے بڑھ کر تو نہیں ہے، اور اخبار آحاد کے ذریعے سے اصول دین کے مسئلے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.